الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ عقیدے کے تعلق سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ آج کے اس درس میں سحر یعنی جادو سے متعلق سوال و جواب ہے۔ مؤلف حفظہ اللہ لکھتے ہیں سحر یعنی جادو کا حکم کیا ہے، یعنی شرعی طور پر جادو کا کیا حکم ہے۔ کہتے ہیں جادو کرنا یا جادو کرنا یا کرانا شرک، کفر اور حرام ہے۔ شرک ہے، کفر ہے اور حرام ہے۔ آدمی اس عمل سے شرک کر بیٹھتا ہے، کفر کر بیٹھتا ہے اور یہ ایک حرام عمل ہے۔ کہتے ہیں کیا جادو کی کچھ حقیقت ہے؟ بہت سارے ایسے افراد آپ کو ملیں گے جو جادو کا انکار کرتے ہیں کہ جادو جیسی کوئی چیز نہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کیا جادو کی کچھ حقیقت ہے؟ کہتے ہیں جادو کی حقیقت ہے، ورنہ شریعت میں اس سے منع نہیں کیا جاتا۔ شریعت میں منع کیا گیا جادو سیکھنے، سکھانے اور اس طرح کی چیزوں سے۔ جادوگر کے لیے وعید نہیں سنائی جاتی، سخت عذاب وغیرہ کی جو دھمکی آئی ہوئی ہے، اس تعلق سے جو حدیثیں ہیں، قرآن و سنت کی جو دلیلیں ہیں وہ نہیں آتی اگر جادو جیسی کوئی چیز نہ ہوتی۔ جادو میں ملوث افراد کے لیے دنیاوی و اخروی سزائیں نہیں بیان کی جاتی۔ جو لوگ جادوگر کے بارے میں، جادوگر کے پاس جانا، جادو کرنا یا کرانا، اس تعلق سے جو سزائیں شریعت میں دنیا کے اندر اور آخرت میں جو حد اور سزا بیان کی گئی اسے نہیں بیان کیا جاتا اگر جادو جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور اس سے پناہ مانگنے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ حکم دیا گیا کہ جادو سے پناہ مانگے، تو ایسا حکم نہیں ہوتا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ فرعون کے زمانے میں جادو موجود تھا۔ فرعون کے زمانے میں جادو موجود تھا۔ بعض لوگ اس بات کا اقرار تو کرتے ہیں کہ فرعون کے زمانے میں تھا اور کہتے اب نہیں ہے، لیکن اگر یہ کہیں کہ اب نہیں ہے تو ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں، دین اسلام میں یہ ساری باتیں کہ جادوگر کے لیے یہ سزا ہے، جادو سیکھنے پر یہ سزا ہے، یہ ساری باتیں بیان نہیں کی جاتی، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو کی حقیقت ہے اور جادو جیسی چیز پائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں جادوگر کا حکم کیا ہے؟ شرعی طور پر جادوگر کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں جادوگر کافر ہے جس کی اسلامی حکومت میں حاکم و قاضی کے فیصلے کے بعد، اسلامی حکومت میں حاکم اور قاضی کے فیصلے کے بعد سزا، جادوگر کی سزا عمر رضی اللہ عنہ، عثمان ابن عمر اور حفصہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایات کے مطابق قتل ہے۔ کہ قاضی یا حاکم فیصلہ کر دے تو ان کے فیصلے کے بعد جادوگر کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے، کہ اسے قتل کیا جائے گا۔ اور یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جادوگر کی سزا قتل ہے۔ کہتے ہیں جادو اور نظر بد جیسے کرتب دیکھنا کیسا ہے؟ جادو، نظر بد آدمی، نظر بند جیسے کرتب دیکھنا کیسا ہے؟ یعنی بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت میں جادو تو نہیں کر سکتے، لیکن وہ کسی طریقے سے لوگوں کی نظر باندھ دیتے ہیں۔ سامان کچھ رہتا ہے اور نظر کچھ اور آتا ہے رسی، چیز نظر آ رہی ہے سانپ، ہے لاٹھی اور وہ نظر آ رہا ہے سانپ۔ تو اس طریقے سے لوگوں کی نظر کو باندھ دیتے ہیں اور وہ جو دکھانا چاہتے ہیں وہ احساس اس کا ہوتا ہے کہ وہ چیز چل رہی ہے، اڑ رہی ہے، اس طریقے سے۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ یہ کرنا کیسا ہے؟ کہتے ہیں جادو اور نظر بند جیسے کرتب کرنا تو کفر، حرام، شرک تک بات گئی، لیکن دیکھنا بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ دیکھنے سے ہم اپنا تعاون دے رہے ہیں، ان میں اس چیز کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں دین میں غلو کے تعلق سے بعض باتیں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ کہتے ہیں غلو کسے کہتے ہیں؟
غلو حد سے آگے بڑھنے کو کہتے ہیں. کسی بھی چیز میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا شریعت نے جس چیز کی جو حد مقرر کر دی ہے اس حد کو پھلانگنا، آگے بڑھ جانا، اوپر کی طرف جانا یہ بھی غلو ہے، نیچے کی طرف جانا یہ بھی غلو ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے نصارہ عیسائیوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے، پھر ان میں بعض اور آگے بڑھ گئے کہے کہ یہی اللہ. یہودیوں کا ان کے بارے میں کہنا ہے کہ ولد الزنا، ان کی مذمت میں، ان کی برائی توہین کے لیے ان کو نیچے لے گئے، جبکہ ان کا جو درجہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، بغیر باپ کے پیدا کیے گئے. یہ ساری باتیں ہیں. تو حد سے آگے بڑھنے کو چاہے اوپر کی طرف جائیں چاہے نیچے کی طرف یہ غلو کہلاتا ہے. کہتے ہیں دین میں غلو کرنے کا حکم کیا ہے؟ دین میں حد سے آگے بڑھنا، آدمی بہت زیادہ اطاعت و فرما برداری کرنے کی چاہت رکھتا ہے اور اس خواہش میں وہ روزانہ روزے رکھ رہا ہے، ایک بھی دن ناگا نہیں کرتا. تو نیک عمل ہے روزہ رکھنا، اللہ کے لیے رکھ رہا ہے، نیت اچھی ہے، عمل بھی اچھا ہے، لیکن طریقہ درست نہیں ہے. اس نے اپنے اس عمل میں غلو سے کام لیا. شریعت نے حد مقرر کر دی، اگر کوئی بہت زیادہ روزے رکھنا چاہتا ہے تو کم از کم ایک دن چھوڑ کر رکھے، ایک دن چھوڑ کر رکھے. تو دین میں غلو کرنے کا حکم کیا ہے؟ غلو سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. غلو کی وجہ سے بہت سارے خرابیوں کے راستے کھلتے ہیں، خاص طور پر شرک و کفر تک بات پہنچ جاتی ہے. جیسا کہ غالباً ہم نے پیچھے پڑھا کہ قوم نوح میں جو شرک کا آغاز ہوا، سب سے بڑے گناہ کا آغاز ہوا، اس کی وجہ یہی غلو، اس کا سبب یہی غلو تھا کہ انہوں نے اپنے قوم کے نیک لوگ جب مر گئے تو ان کے تعلق سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلو سے کام لیا. جو درجہ تھا اس سے انہوں نے بڑھا دیا، جو کرنا تھا اس سے بڑھ کر ان کے تعلق سے کچھ کیا، جس کے نتیجے میں وہ غلو کے شکار ہوئے اور شرک میں جا پڑے. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلو کرنے کا حکم کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے متعلق غلو کرنا کیا ہے؟ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بارے میں غلو مت کرو. کہتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ تم مجھے جس طریقے سے نصارہ نے، عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو حد سے زیادہ بڑھایا، غلو کیا، تم مجھے حد سے زیادہ نہ بڑھانا. انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسول، میں بندہ ہوں لہذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو. تو جو درجہ اور مرتبہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کر دیا ہے، ان کو اسی درجے پر رکھنا، مرتبے پر رکھنا یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے، واجب ہے. بعض لوگ غلو کرتے ہیں اور غلو سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، بعض لوگ حاضر و ناظر مانتے ہیں آپ کو. تو یہ ساری چیزیں غلو ہیں کہ آپ کے تعلق سے غلو کرنے کا نتیجہ ہے. کہتے ہیں دین میں غلو انسان کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے؟ غلو آدمی اگر کرتا ہے دین میں تو انسان کہاں تک پہنچ جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے؟ کہتے ہیں دین میں غلو کرنا انسان کو شرک تک پہنچا سکتا ہے. شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں. شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں. تو دین میں غلو کرنا انسان کو شرک تک پہنچا سکتا ہے کہ آدمی سب سے بڑے گناہ کا مرتکب ہو جائے، جس کی معافی نہیں ہے، مرنے کے بعد جس کی معافی نہیں ہے، جس کے لیے ٹھکانہ جہنم اللہ رب العالمین نے بیان کیا. کہتے ہیں غلو کی سزا کیا ہے؟ غلو کی حد سے آگے بڑھنے کی سزا کیا ہے؟ کہتے ہیں دین میں غلو کرنے کی وجہ سے قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا ایاکم والغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو، کہ تم غلو کرنے سے بچو کیونکہ تم سے پہلی کی قوموں کو غلو نے تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کیا. لہذا غلو جو ہے یہ قوموں کی ہلاکت اور بربادی کا بہت بڑا سبب ہے، اس سے قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں
اور اللہ کا غضب بھی نازل ہوتا ہے، اللہ کا غصہ بھی نازل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو کرنے سے سختی کے ساتھ روکا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم غلو کو سمجھیں اور غلو سے اجتناب کریں دین کے معاملات میں۔ اللہ رب العالمین ہمیں غلو سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔